الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، جو میں نے آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا، اتنے ٹکڑے میں پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے، اتنی تفصیل ہے اس کے ماتحت میں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے کئی جمعہ چاہیے، لیکن میں انشاءاللہ ایک ہی مجلس میں مختصر خلاصہ بیان کروں گا، پوری بات تو نہیں آ سکے گی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا، چند کلمات اور چند امتحانات میں۔ اللہ خود فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُ، ابراہیم نے سب کو پورا کیا، کامیاب ہو گئے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ کیا یہ صرف امتحان اور آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی، یا پوری دنیا کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے؟ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، ان کی آزمائش میں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے کہ دیکھو، اللہ فرماتے ہیں میرے خلیل ابراہیم نے سب کچھ قربان کر دیا میرے لیے، تو میں نے کتنا نوازا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کے خاندان کو نوازا۔ اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس کا جائزہ لیں مختصر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر جتنی نوازش اللہ تعالیٰ کی ہوئی، جتنی برکتیں اس خاندان پر اللہ نے نازل فرمائی، اتنی نوازش، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے کسی خاندان پر نازل نہیں فرمائی۔
سب سے بڑی ایک ہی بات میں بیان کرتا ہوں، برکت کی۔ ان امتحانات میں پورے اترنے کی بنا پر، اور یہی امتحانات ہم سب کے ساتھ ہیں، تو اللہ ہمارے ساتھ بھی کتنی نوازشوں کا معاملہ فرمائے گا۔ یہ ہے نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ تو ایک برکت میں بیان کرتا ہوں، روحانی باطنی، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں، کہ ابراہیم علیہ السلام خود نبی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبوت، اور دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سلطنت، حکومت، بادشاہت۔ یہ جس کو مل جاوے دنیا کی سب سے بڑی نعمت، اور جس کو نبی بنا دے اللہ تعالی، یہ دینی اور روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اس سے اونچی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور خاندان والوں کو دونوں نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ یہ برکت تھی، کس بات کی؟ جو اصل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، قربانی کی برکت۔ ہم قربانی سے کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ جانور ذبح کر دیا، یہ اصل تھوڑی ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو گوشت تھوڑی پہنچتا ہے، خون تھوڑی پہنچتا ہے، اللہ تو تقوی قبول فرماتا ہے، تقوی پہنچتا ہے اللہ تک۔ یعنی کون سا تقوی؟ اللہ کا حکم پورا کرو۔ اللہ یوں چاہتا ہے میرا بندہ میرا حکم کتنا پورا کرتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو آگے رکھتا ہے، اپنے بال بچوں کو آگے رکھتا ہے، اپنے مال و دولت کو، دنیا کو، کاروبار کو، اپنے وطن کو، اپنے ماں باپ کو آگے رکھتا ہے، یا میرے حکم کو آگے رکھتا ہے۔ یہ ہے اصل قربانی۔ اللہ کا حکم سب سے آگے ہونا چاہیے۔ یہ ہے سب سے بڑا سبق جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ بس ایک ہی یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں آج کے بیان میں انشاءاللہ۔ تو یوں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا، تو ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرمایا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق وہ نبی، اسماعیل علیہ السلام وہ نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ نبی، اور یوسف علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء، اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں ایک ہی نبی، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب پر بھاری، اکیلے، امام الانبیاء۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہم بولتے ہیں 1,24,000 کم و بیش، سب کے امام ہمارے نبی۔ لیکن وہ کن کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ آخر میں تو نسب وہیں پہنچتا ہے، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنی برکتیں، اللہ بیان نہیں کر سکتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ کا حکم پورا کیا، کچھ نہیں دیکھا، نہ اپنے نفس کو دیکھا، نہ اپنے بچے کو دیکھا، نہ مال و دولت کو دیکھا، نہ ماں باپ کو دیکھا، نہ وطن کو دیکھا، نہ کسی چیز کو دیکھا۔ اللہ کے حکم کے سامنے اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے کیا نوازش؟ قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں گے، ان کی سنتوں کو زندہ کریں گے، پوری دنیا قربانی کرے گی، سارا ثواب ابراہیم علیہ السلام کو ملے گا۔ کتنی برکت اللہ! کیا ہمیں نہیں چاہیے؟ یہ ہر آدمی کو تمنا کرنی چاہیے، لالچ اور ہرس کرنی چاہیے
کہ مجھے کیوں نصیب نہ ہو یہ؟ اللہ اکبر۔ کبھی میں سوچتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر اللہ کی کیا نوازشات ہے، عقل کام نہیں کرتی، اور اس کی وجہ پھر میں بعد میں سوچتا ہوں کہ کیا وجہ تھی اصل میں۔ وہ وجہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں، اور اسی کو بولتے ہیں اسلام۔ اسلام کو معمولی مت سمجھنا، اسلام کا معنی ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی سر جھکا دینا اللہ کے حکم کے سامنے، چاہے وہ حکم کیسا ہو، میرے نفس کے مطابق ہو یا نفس کے خلاف ہو، بس اللہ کا حکم مجھے پورا کرنا ہے۔ چاہے میرا نقصان ہوتا ہو، بظاہر میرا مالی نقصان ہے، میرا ذاتی نقصان ہے، کچھ نہیں دیکھتا، آنکھیں بند کر کے بس اللہ کا حکم پورا کرتا ہے۔ یہ جس کی زندگی میں آ گیا اس کو بولتے ہیں مسلمان۔ چلو بتاؤ، اس اعتبار سے ہم مسلمان ہیں؟ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن صحیح معنوں میں جس کو مسلمان کہتے ہیں وہ مسلمان کے اوصاف اس کے اندر نہیں پائے جاتے، بلکہ واقعتاً جب تفتیش کی جاتی ہے اس آدمی کی زندگی کی تو پتہ چلتا ہے مسلمان تو دور کی بات، یہ انسان بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ ہمدرد ہوتا ہے انسان، خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہ دو لفظ میرے یاد رکھو، انسان ہمدرد ہوتا ہے، رحم کرتا ہے ہر ایک کے ساتھ، خیر خواہ ہوتا ہے، بھلا چاہتا ہے۔ مجھے بتاؤ چلو، یہ دو صفت آج کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ ہمدردی اور خیر خواہی۔ اتنے واقعات میرے سامنے آتے ہیں کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ مسلمان، بھائی شکایت کر رہا ہے اس سے، بہن شکایت کر رہی ہے، ماں باپ شکایت کر رہے ہیں، ان کو کچھ پتا بھی ہے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ابھی تو ہم انسان نہیں بنے تو مسلمان کب بنے گے؟ مسلمان تو آخر میں آتا ہے، پہلے انسان تو بنے ہم۔ بڑی تفصیل ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو میں کہوں گا کہ انسان کسے کہتے ہیں، اور ہم ہیں ایسے انسان، خود پتا چل جائے گا۔ انسان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے، انسان انسیت والا، اس سے ہر آدمی محبت کرتا ہے۔ لیکن آج کل ہماری حالت کیسی ہے معلوم؟ بس ہمارا مقصد پورا ہو، ہماری غرض پورا ہو، ہم سوارتھ بن گئے، لوگوں کی خیر خواہی نہیں ہے، بس میرا مقصد پورا ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے سامنے والے کا، چاہے وہ مر جاوے، چاہے وہ بھوکا رہے، چاہے کچھ بھی ہو جاوے، کوئی فکر نہیں اس سے ہمیں، میرا مقصد پورا ہونا چاہیے۔ یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ تو جانور کی صفت ہے۔ جانور دیکھتا نہیں، بھیڑیا کبھی نہیں دیکھے گا کہ میں بکری پر حملہ کروں گا تو بکری کا کیا ہوگا، اس کے بچے ہیں، بچوں کو کون دودھ پلائے گا، کبھی نہیں وہ رحم کرے گا۔ تو انسان آج ایسا ہی بن گیا ہے۔ اللہ معاف فرماوے، بڑے خطرناک الفاظ ہیں، لیکن ہے انسان آج بھیڑیا ہے، جانور ہے آج۔ تو ابھی تو ہم انسان نہیں بنے تو مسلمان کب بنیں گے؟ مسلمان تو کچھ اور ہوتا ہے۔ سب سے بڑی مسلمان کی صفت، مسلمان کہتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، کچھ اپنی مصلحت نہ دیکھے کہ یہ مصلحت کے خلاف ہے اللہ کا حکم، نہیں، آنکھیں بند کر کے اللہ کا حکم پورا کرے، چاہے اپنی ذات کے خلاف ہو، اپنے نفس کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، اللہ کا حکم پورا کرنا۔ اور ایسا جو آدمی ہوگا اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اس کو بولتے ہیں مسلمان۔ اور اسی کے بارے میں آپ اسلام کو معمولی مت سمجھو،
مسلمان ہونے کو معمولی مت سمجھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ربنا وجعلنا مسلمین, اللہ ہمیں مسلمان بنا دے. یا اللہ, ابراہیم تو نبی تھے, اسماعیل علیہ السلام تو نبی بننے والے تھے, ان کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام صرف یہی دعا کرتے ہیں, کوئی دوسری دعا نہیں کی, بلکہ یوں فرمایا ہمیں مسلمان بنا دو. کبھی سوچا بھی ابراہیم جیسے یہ دعا, ہم نے کبھی یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا دے؟ صحیح, کیوں نہیں بننا ہے مسلمان؟ ڈر لگتا ہے. ارے صحیح معنوں میں مسلمان تو بن جاؤ, پھر بعد میں دیکھنا اللہ کی مدد, اللہ کی طرف سے ہمیں جو عزتیں ملتی ہے. دشمنان اسلام پوری دنیا اس عزت پر حیران ہو جاوے گی کہ یہ کیسے ان کو عزتیں ملی. صحابہ مٹھی بھر دے, پوری دنیا کے مقابلے میں 1.5 لاکھ صحابہ, یہ تعداد کچھ نہیں ہے مسلمان. پوری دنیا کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے, کتنے صحابہ چھوڑے آپ کو پتا ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ تھے بس, اور بعد میں 1-2 مہینے حیات رہے. دوسرے کچھ مسلمان ہوئے ہوں گے, تو 1.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان نہیں تھے پوری دنیا میں. چاہے وہ اس وقت ہندوستان کیوں نہ ہو, روم و فارس کیوں نہ ہو, افریقہ کیوں نہ ہو, یورپ کیوں نہ ہو, سب میں مل کر صرف 1.5 لاکھ مسلمان تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 1.5 لاکھ مسلمانوں کو وہ عزت عطا فرمائی, وہ کامیابی عطا فرمائی کہ دنیا دنگ رہ گئی کہ یہ کامیابی کیسے ملی. میں آپ کو ایک ہی بات کہتا ہوں, صحابہ کو یہ کامیابی ملی اسلام پر عمل کرنے کی بنا پر. کیا مطلب اسلام پر عمل کرنے کی بنا پر؟ صحابہ نے کچھ نہیں دیکھا, اپنی نہ مصلحت دیکھی, نہ اپنا مفاد دیکھا, نہ اپنی غرض دیکھی, نہ اپنی اولاد کی غرض دیکھی, نہ اپنا دنیاوی اعتبار سے مستقبل دیکھا. جیسے آج کل ہماری عادت ہے, فیوچر کیا ہوگا, ہماری اولاد کا فیوچر کیا ہوگا. انا للہ, وہ والدین اچھے گھرانے والے وہ یوں کہتے ہیں ہماری بچیوں کا فیوچر کیا ہوگا, یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بچیوں کا دین کیا ہوگا, ہماری بچیوں کی آخرت کیا ہوگی. آج ہم نے اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں جہنم میں دھکیل دیا ہے, بے حیائی کے ماحول میں دھکیل دیا ہے, بس اس بات کی بنا پر کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا, ان کا مستقبل کیا ہوگا. لیکن کبھی سوچا کہ دین کا کیا ہوگا, مرنے کے بعد کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا, اللہ کے یہاں کیا ہوگا, اللہ رسول راضی یا ناراض ہوں گے, کوئی فکر نہیں, صرف فیوچر ہمارا بس دنیا کا. اللہ, صحابہ نے نہیں دیکھا, دنیاوی فیوچر نہیں دیکھا, لیکن اللہ نے خود بنا دیا دنیاوی فیوچر. کیوں بنا دیا؟ اللہ کا حکم پورا کیا. اللہ کا حکم پورا کرنا, اسی کو بولتے ہیں اسلام. اور جو اللہ کا حکم پورا کرنے والے ہو, اس کو بولتے ہیں مسلمان. اللہ نے دنیا بھی بنا دی, اور آخرت تو کیسی بنائی, میرے پاس الفاظ نہیں. اگر آپ جو سمجھتے ہو, ایک لفظ سمجھتے ہو تو میں کہوں, سب سے بڑی نعمت, ابھی میں نے آپ کو یہ بیان کی نے, دینی اور روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبوت, دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی سلطنت, لیکن اس سے بھی بڑی نعمت, نبوت سے بھی بڑی نعمت, سلطنت سے بھی بڑی نعمت ایک ہی نعمت ہے. وہ کون سی نعمت؟ اللہ کا راضی ہونا, اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت. انبیاء کو بھی فکر تھی کہ اللہ راضی ہو جاوے, پوری دنیا کو اس بات کی فکر ہے بس اللہ میرا راضی ہو جاوے, یہ سب سے بڑی نعمت. تو اللہ تعالیٰ نے, صحابہ نے
جب حکم پورا کیا تو سب سے بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نوازا، دنیا ہی میں نوازا. اپنے کلام مجید میں اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. میں آپ کو کہوں اپنی بات، یہ جو کچھ اللہ توفیق دیتے ہیں دین کی بات کرنے کی، کیا جو کچھ میں کرتا ہوں بس ایک ہی نیت ہے، اللہ راضی ہو جائے. لیکن میرے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں کہ کیا ہوگا. پوری دنیا کے علماء کو پوچھو، پوری دنیا کے اولیاء کو پوچھو کہ تمہارا کیا مقصد ہے اس مجاہدے کا، اس دین کی خدمت کا. سب یوں ہی کہیں گے بس اللہ راضی ہو جائے. لیکن کسی کے بارے میں اللہ نے اعلان نہیں فرمایا، فیصلہ دنیا میں نہیں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے. صحابہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے دنیا میں حکم نازل فرمایا کہ صحابہ سے میں راضی ہوں اور مجھ سے راضی ہے وہ. اللہ، کیا وجہ ذرا سوچو اس کے پیچھے. کیا وجہ معلوم؟ صحابہ نے اللہ کا حکم پورا کیا. یہ ہے قربانی کا نچوڑ. ہم قربانی قربانی بولتے رہتے ہیں، اب قربانی تیاری ہے. یا اللہ، قربانی کیا کہتی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. قربانی کس سے؟ قرب سے. قرب یعنی نزدیکی. کس کی؟ اللہ کی. کہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا ہے. کیا ہم ایسی قربانی کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کی نزدیکی ملے؟ یہ ایک سوال ہے. تو وہ کون سا سوال؟ ہماری زندگی ہم دیکھیں، صرف جانور قربان کر دیا، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہ میں ہے کہ نہیں؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. تقویٰ، اس قربانی کے ذریعے سے اللہ یوں چاہتا ہے. اصل قربانی کیا ہے معلوم؟ اس کی تاریخ مختصر میں کہتا ہوں. میں نے کہا نا اتنی آیت کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ العزیز پورے سال کے جمعہ چاہیے. اب ایک جمعہ میں میں ساری باتوں کا خلاصہ کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ یہ سب میں اشارے کر رہا ہوں. تو قربانی اس کی تاریخ کیا ہے معلوم؟ اصل جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے. اصل قربانی کی تاریخ لختے جگر، لاڈلے پیارے چہیتے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، یہ ہے اصل. یہ قربانی کی ابتدا ہے. ابتدا کیسے ہوئی؟ ایسے تو ہوئی. یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام ایسے اللہ نے خلیل نہیں بنایا. انبیاء میں صرف ایک ہے خلیل بس. خلیل یعنی دوست. اللہ جس کو دوست بناوے حد ہو گئی. اس کی برکتوں کی، رحمتوں کی، نوازشات کی. وہ کیسے ہوں گے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ دوست ہے، اللہ دوست. آج ہمارا جو جگری دوست ہوتا ہے، ہم کتنا خیال کرتے ہیں کوئی بھی پریشانی آ گئی مدد کریں گے ہم. اور اللہ سے بڑا کون؟ سارے خزانے اللہ کے قبضے میں، ساری کائنات اللہ کے قبضے میں. تو ابراہیم پر جب کوئی مصیبت آئے گی کوئی مدد نہیں کرے گا، براہ راست اللہ مدد کرے گا. کیوں؟ دوست ہے اللہ. ایک مختصر بات سنا اس کے ضمن میں. دیکھو، دوست جو ہوتا ہے نا اپنے دوست کی مدد کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں صحیح معنوں میں دوست. آج کل کوئی دوست نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس کھانے کے ملے گا پیسے میں، وہاں تک دوستی ہے. ذرا آپ حالات میں آ گئے، دوستی کہاں گئی وہ آپ کو ملے گا بھی نہیں، فون بھی نہیں اٹھائے گا. بات تو دور کی بات، مس کال دیکھ کے بھی بات. اور ابھی آپ کے حالات اچھے ہیں نا، ایک رنگ بچے کی فون اٹھا لے گا. اور بولے سے تو مس کال ہو گیا، 10 کال کرے گا آپ کو. کیوں؟ آپ سے کچھ لینا ہے. لیکن آپ پر حالات آ جاوے، دیکھو پھر منہ بھی نہیں دکھائے گا آپ کو، اور اس کی اچھی حالت ہو جاوے. یہ کوئی دوستی تھوڑی ہے. اس کو دوستی نہیں کہتے، اس کو سوارتھ بولتے ہیں. یہ تو غرض مطلب ہی ہوا. اللہ کو یہ پسند نہیں. تو اللہ جس کا دوست ہو جاوے، اللہ کی براہ راست مدد.
کیا مدد معلوم؟ میں مختصر میں مدد کا ایک واقعہ سنا دوں ابراہیم علیہ السلام کی. کیا کریں، مضمون ایسا طویل ہے کہ پورا سال چاہیے. مختصر سن لو. جس وقت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر مصیبت آئی، دیکھو اپنی ذات کو بھی نہیں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے. میں نے کہا نا اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا. اپنی ذات کو بھی نہیں دیکھنے کا. ذات کو اگر قربان کرنے کا وقت آوے اللہ کے حکم کے سامنے ذات کو قربان کر دو مسلمانوں. ارے کم سے کم اپنی ذات قربان نہ کرو، نفسانی خواہش تو قربان کرو. میرا لفظ سمجھو اس غریب کا، اس عاجز کا. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، پوری زندگی نقش کر لو اس جملے کو اپنے دل کے اندر. اپنی ذات قربان نہ کرو، ارے کم سے کم اپنی نفسانی خواہش تو قربان کرو اللہ کے حکم کے سامنے. فجر کے وقت میں دل چاہتا ہے کہ سوتا رہوں، اللہ کہتا ہے کہ نماز کے لیے آ. ارے اپنی نفسانی خواہش کو قربان کر دے اور نماز کے لیے آ جا. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ. اللہ یوں کہتا ہے جب کسی پرائی عورت پر نظر پڑے تیرا نفس یوں چاہتا ہے میں اس کو دیکھوں. اللہ یوں کہتا ہے کہ مت دیکھ میرے بندے. تو اس وقت اپنی نفسانی خواہش تو قربان کر دو، اللہ کا حکم پورا کرو. اتنا بھی ہم سے نہیں ہوتا، حد ہو گئی. اپنی خواہش پر بھی چھڑا نہیں چلتا، تو اگر اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ چھڑا چلانے کا حکم دیتے، چلو بتاؤ ہم چھڑا چلا سکتے؟ بیوی پر چلا سکتے؟ بیٹے پر چلا سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے چلا کے دکھا دیا. اپنی ذات پر بھی، سب پر. پوری تاریخ اگر جو سامنے آوے تو آپ کو پتا چلے کہ کیسی قربانیاں دی ابراہیم علیہ السلام نے. ارے اللہ تک پہنچنا ہو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ بہت دیر لگی ہوگی نہیں؟ حسن بصری مسکرائے، نہ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم میں اللہ تک پہنچ گیا. بہت آسان ہے اللہ تک پہنچنا. انبیاء پہنچے، صحابہ پہنچے نا. ہمیں اگر جو پہنچنے کا جذبہ ہو، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں دل میں نقش کر لو، اللہ تک پہنچنا ہو ایک قدم ہے، ایک قدم. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نفسانی خواہش پر قدم رکھ دیا تو دوسرا قدم اللہ کے پاس تھا میرا. اللہ تک پہنچ گیا ایک قدم میں. نفسانی خواہش قربان کر دو. نفس پہنچ جاتا ہے خوب مال حاصل کرو، نہ حلال دیکھو نہ حرام دیکھو، کچھ نہیں، بس مال آنے دو. نہیں، چاہے آوے یا نہ آوے، کم آوے، لیکن اللہ کا حکم ہے حلال ہو. یہ آزمائشیں ہوگی قدم قدم پہ. یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے. یہاں آزمائش ہوگی. اللہ نے اسی لیے بھیجا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میری بات کو مانتا ہے یا اپنے نفس کی بات کو مانتا ہے. اور یاد رکھنا جس نے اپنے نفس کی بات کو مانا، یہ مت سمجھنا ہم نے اللہ کو الہ مانا. اللہ خود فرماتا ہے افرأیت، اے محمد آپ نے دیکھے، من اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے اپنا معبود نفسانی خواہش کو بنا لیا. اللہ اکبر. ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو موحد ہیں، ہم تو اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہش کی پرستش کرنا گویا اس کو الہ بنانا ہے، معبود بنانا ہے. ہم نے تو آج ہر ایک نے، ہماری عورتوں نے تو ہے ہی، ہماری بچیوں نے، ہمارے نوجوانوں نے تو اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا لیا، اللہ کو نہیں بنایا. اب آپ ہی بتاؤ ایسی حالت میں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ رحم فرمائے. اب دیکھو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام آزمائش آئی اپنی ذات کے خلاف، تو کیسے امتحان میں پورے ہوئے؟ اسی سے میں نے یہ بات سمجھائی. میں نے کہا نا شروع میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بڑے نمونے ہیں، اسوہ ہیں ہماری زندگی میں
کہ انہوں نے اپنی ذات کو قربان کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے، تو کم سے کم ان کی اتباع ہم اس طرح کریں، ہم اپنی نفسانی خواہش کے خلاف کریں، تو انشاءاللہ العزیز وہی نوازشات ہوگی جو انبیاء پر ہوئی۔ سن لو، وہی برکتیں ہوگی، وہی رحمتیں ہوگی، وہی کامیابیاں ملے گی جو صحابہ کو ملی۔ گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں انشاءاللہ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بھی بیان فرمایا ہے، حدیثوں میں بھی ہے، لیکن بس ایک چیز کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے، میرا بندہ اپنی نفسانی خواہشات پر قدم رکھ دے، میرا حکم پورا کرے، میری مدد دوسرے ہی لمحے میں شامل حال ہو جائے گی۔ آج کیوں مدد نہیں ہے؟ یہ اللہ آپ کو بھی تو پتا ہوگا، مجھے بھی پتا ہے، میرے پاس تو مسئلے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں حل کرانے کے لیے، اس وقت میں سوچتا ہوں لوگ کیا کر رہے ہیں، مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے مرنے کی دیر ہے، بس جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں مسلمان۔ سن لو، مرتے ہی سیدھے جہنم کی کھائی میں، اتنے خطرناک ایسے معاملات ہیں، گویا مسلمان کو اللہ کو جواب ہی نہیں دینا، اللہ کو منہ ہی نہیں دکھانا ہے۔ قبر میں سب سے پہلے اللہ سے ضابطہ پڑے گا، من رب، سب سے پہلا سوال۔ لیکن آج مسلمان کی زندگی بتا رہی ہے کہ مجھے اللہ سے کوئی ضابطہ نہیں پڑے گا، اور اوپر سے کیا کہتے ہیں معلوم؟ جب کوئی بات آتی ہے دنیا کی، یوں کہتے ہیں تمہیں ہماری قبر میں سونا ہے، ہم سوئیں گے۔ ارے کیا بات کرتے ہو؟ کچھ اللہ کا خوف ہے کہ نہیں؟ اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب کا کوئی اندیشہ ہے یا نہیں؟ یاد رکھنا مسئلہ ہے تو کوئی ایسی بات کرے اپنی زبان سے کہ جس میں اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا کوئی خوف نہ ہو، سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے، لیکن کوئی فکر نہیں اس بات کی مسلمانوں۔ یا اللہ کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ بس یہی ڈر ستاتا ہے، یہی فکر ہر وقت سوار کہ مسلمان کیوں کر رہے ہیں۔ حالات کو دیکھو، یہ حالات خود مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کافی ہے، لیکن ابھی تک مسلمان سدھرنے کا نام نہیں لیتا۔ ہاں تو کیا ابراہیم علیہ السلام، یہاں سے یہ بات چلی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات نہیں دیکھی تو اللہ کی مدد کیسے آئی وہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ حیرت میں پڑ جاؤ گے مسلمانوں، ایسی مدد آئی۔ ذات پر کب آئی معلوم؟ اکیلے پوری دنیا میں، اس زمانے میں جس وقت ابراہیم علیہ السلام تھے، اکیلے ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، بس اللہ کے فرمانبردار، اور کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، کوئی نہیں۔ بعد میں شادی ہوئی تو حضرت سارا، ان کی جو بیوی تھی، چچا جات بہن، ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا، وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ صرف 2 مسلمان تھے، پہلے تو ابراہیم علیہ السلام، بس اکیلے۔ اب آپ ہی بتاؤ، دشمن ہو، آج کل دیکھو ہم کتنے مسلمان ہیں، پھر بھی یہ کفار کتنے ستاتے ہیں مسلمانوں کو، تو اکیلا ایک مسلمان ہو اور وہ دعوت دیتا ہو اسلام کی، کتنا برداشت کرنا پڑا ہوگا، بیان نہیں کر سکتا۔ باپ دشمن، باپ مارتے تھے ابراہیم کو، اور یوں کہا تو یہ چھوڑ دے دعوت دینا، اللہ ایک ماننا، ہمارا جو بادشاہ ہے وہ اللہ ہے، ہمارے بتوں کی پرستش کرو۔ یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹے کو، ابراہیم کو، بتوں کو بیچنے کے لیے بیچتے تھے۔ کیا کرے، جاتے تھے، مجبور تھے، لیکن ان کے اختیار میں جو تھا وہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جب بیچنے جاتے تھے آواز لگاتے تھے، اے لوگو بت لے لو، بت لے لو، ایسے بت جو نفع نہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے، کچھ نہیں کرتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، لے لو ایسے بت۔ لو اعلان بچ بھی گئے۔ بات تو شروع کر رہا ہوں، ابھی تو ایک امتحان بھی بیان نہیں کیا میں نے، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم کو آزمایا، ابھی ایک امتحان بھی بیان نہیں کیا۔ خیر چلو اعلان بچ گیا، اب لطف نہیں آئے گا بات میں۔ اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی اتنا ہے اللہ قبول فرماوے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا